میں جذبات میں آ گیا، معاف کرنا، کیا کروں آج یار دل رو پڑتا ہے، سننے ملتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں کی لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، لکھنؤ پکڑی گئی۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں، تو باپ اور یہ اماں تو کٹوانے کی۔ آپ کہو گے کیوں؟ تم ہندوستان میں اتنا گھومو تو تمہیں پتہ چلے۔ ارے مسلمان کی بیٹی لکھنؤ میں آ کے پکڑی گئی، بنگال سے آئی لکھنؤ پکڑی گئی، جھارکھنڈ سے آئی لکھنؤ پکڑی گئی، یہاں سے گئی جھارکھنڈ پکڑی گئی۔ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں پتہ ہی نہیں ہے، بس صرف لو چل رہا، لو پیار چل رہا، پیار۔ شرم آنی چاہیے اس لفظ کو سن کے تمہیں۔ تو باپ ہے، تو ماں ہے، سب کو لویریے کی بیماری ہو گئی ہے، لب چل رہا، لب صاف۔ اماں کو کوئی پرواہ نہیں ہے میری بیٹی، ابا کو کوئی پرواہ۔ ویسے چوراہے پہ کھڑے ہو گے نا، اتنا بڑا مفتی بنے گا، اتنا بڑا مفتی، ایسا منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرے گا، جی وہ یوں تو ایسا ویسا، قبر میں پتہ چلے گا کتنی ٹھکائی ہو۔ بے شک آج معاشرہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ کیا تم باپ نہیں ہو بیٹیوں کے؟ یہ مائیں نہیں ہیں بیٹیوں کی؟ تم بھائی نہیں ہو بہنوں کے؟ یہ بہنیں نہیں ہیں بھائیوں کی؟ جب تم لفنگی گیری ہڑدنگی کرو گے، جب تم دوسرے کی بہن بیٹی کو چھیڑو گے تو دوسرا تمہاری بہن بیٹی کو چھیڑے گا۔ یار پہلے کا ماحول، ان بزرگوں سے پوچھو جیسے یہ بزرگ بیٹھے، پڑوس میں ہندو لڑکی ہوتی تھی، پنجابی ہوتی تھی، کسی کی بھی ہوتی تھی، غیر مسلم کی ہوتی تھی، مگر وہ یہ سوچتا تھا یہ پڑوس کی میری بہن ہے، بے شک کبھی غلط نظر نہیں مارتا تھا۔ اب تو شادی میں خاندان میں ایسا جیسے بورانا کتا، اس سے بھی اگر گندا جملہ ہوتا تو بولتا میں، جیسے بورانا کتے نا زبان نکالے پھر رہا، سر کو گھمائے، خاندان میں گھومتا پھر رہا، کس کی چمڑی چپٹی ہے۔ چچیری بہنوں پہ غلط نظر، تیری بہنوں پہ، ممیری بہنوں پہ، تم نہیں بول سکتے مگر مجھے نہیں روک سکتے۔ چچیری بہنوں پہ، تیری، خلیری، ممیری، بھائی کی جہاں شادی ہو گئی ان کی سالیوں پہ یہ دیکھ رہے چٹی چمڑی کہاں مل گئی، بعد وہیں ڈورے ڈالنا شروع۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اسے اماں کو بھی پتا کہ ہاں یہ میرے داماد کا چھوٹا بھیا جو گھر کے اتنے چکر لگا رہا ہے، کیوں چکر؟ یہ خود ہی جگاڑ میں کہ مچھلی پھنس جائے، تو مچھلی پھانس لے، اب تیری مچھلی دیکھ قبر میں نکلے گی۔ بے شک بے شک۔ اس ساس کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے، اس اماں کو پتا نہیں ہے کہ زینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، آدھا گھنٹہ موبائل پہ کس سے بات ہے۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ بولو سچ ہے، سچ بے شک۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اس کی آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے۔ چلو باپ اگر کام کرنے چلا گیا کہیں پہ باہر ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے رہ رہی ہے کہ 15 16 17 18 سال کی بچی جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے گجرا رہی ہے، چھت پہ گھنٹے سے پڑی ہے، اس پہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اسے سب پتہ ہے اس اماں کو۔ اس کی کمر پہ 3 لٹھ مارو پہلے، تب ماحول سنبھلے گا۔ معاف کرنا تھوڑے کرے جملے بول رہا ہوں۔ ابھی کی نیوز حضرت، ابھی کی پتہ لگا کہ لکھنؤ میں، یار کہاں سے بیٹھ کا ہی لکھنؤ آ گئے، لکھنؤ پکڑی گئی۔ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا۔ اس ماں کو پتا، ماں کو ابا سے چھپانے کا ہمارے جھوٹ بولتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی میاں دلوا دو تاکہ بیٹی کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ سب سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، یہ موبائل ہے۔ بے شک بے شک۔ سوچا کبھی غور کرا اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اب حضرت عاصم سے وہ صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے حضرت عاصم تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ بے شک۔ حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے کپڑوں پہ لیٹ گئے، نیند آ جاتی ہے۔ اللہ، یہ تھے لوگ، اب سو گئے مگر فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ بے شک۔ اور تمہارے گھر میں گانے چلتے چلتے سو گیا، اب لعنتیں برس رہی ہیں، لعنتیں پہرا دے رہی ہیں۔ وہ صحابہ سو گئے
اب فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن ذرا سنو، توجہ کرنا، وہ تین جو منافق بن کے مسلمان آئے تھے ان تینوں نے تھوڑا ہلکے ہلکے آواز دیا، مگر وہ اتنے سوئے تھک چکے تھے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، وہ تینوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جاتے ہیں حضرت عاصم کی آنکھ کھلی اور 6-7-10 صحابہ تھے، ان سب کی جب آنکھ کھلی ہے، اللہ اللہ آنکھ جیسے ہی کھلی ہے، کہا وہ کہاں گئے جو ہمیں لینے کے لیے آئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ادھر آدھر دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عاصم بولے دال میں کچھ کالا ہے، حضرت عاصم بولے کوئی نہ کوئی بات ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ تینوں کی تھوڑے چال و چلن الگ ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن وہ صحابہ بولے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم دین کے راستے میں نکلے ہیں، اگر بچ گئے تو غازی ہیں ورنہ شہید تو ہی ہے۔ اللہ اللہ، جب سامنے سے دیکھا تو ایک عورت چلی آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے، وہ عورت چلی آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے، اس عورت کے پاس 200 آدمی ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا کیسے صحابہ پہ گزری ہے، ان سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اس عورت کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے مگر شراب کا مٹکا ہے۔ یہ دونوں 200 آدمی آ جاتے ہیں اور آ کر کے وہ عورت کہتی ہے سنو، یہ صحابہ کو گھیر لیا جاتا ہے، یہ صحابہ سے کہتی ہے یہ بتاؤ تم میں حضرت عاصم کس کا نام ہے، تم میں سے نام کس کا عاصم ہے؟ اگر تم نے نام عاصم بتا دیا تو تم بچ سکتے ہو، ہم صرف حضرت عاصم کو لیں گے، حضرت عاصم سے اپنا بدلہ لیں گے، حضرت عاصم کو ہمیں دیکھنا ہے۔ کہا اے عورت یہ بتا عاصم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، عاصم کا تو کیا کرے گی؟ تو وہ کہنے لگی میں کیا کروں گی، سنا میں عاصم کی گردن کاٹوں گی اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی اور اس کی کھوپڑی اتاروں گی، اس کی کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی، اس پیالے میں شراب بھروں گی، شراب بھرنے کے بعد 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی، ڈانس کروں گی، رقص کروں گی۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا وہ صحابہ کہنے لگے اے عورت اب اچھا کیا تو نے بتا دیا، اب تو اگر ہم نام بتاتے ہوتے تو نہیں بتائیں گے، اس لیے عاصم وہ ہے جن کے سینے سے میرے نبی نے اپنا سینہ ٹچ کیا تھا، عاصم وہ ہے جن کے سینے میں نہیں جن کے سر میں قرآن کی آیتیں ہیں۔ اے عورت ہم مر سکتے ہیں، اپنے بھائی کی خاطر مر سکتے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہو ذرا دیکھنا۔ کہا اے عورت اب تو ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے، آواز آئی عاصم تم قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ کہنے لگے او منافقو، اگر تمہیں بتانا تھا تو ہم لڑنے کے لیے قرآن لے کے نہیں تلوار لے کر کے آتے، تو ہم تمہیں تمہاری چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے، ہم تمہیں بتا دیتے کہ تلواریں کیسے چلتی ہیں، مگر تم دھوکے سے لائے ہو۔ ہم جو ہے لڑنے نہیں، ہم قرآن کی دعوت دینے آئے ہیں، ہم قرآن کی سبق دینے تمہیں آئے ہیں، ہم جو قرآن لے کر کے آئے دین پھیلانے آئے ہیں۔ جب اتنا کہا انہوں نے کہا ہم دین مٹا دیں گے۔ اللہ اللہ، وہ 200 آدمی ان 6 یا 10 صحابہ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج کا اگر سگا بھائی ہوتا تو چھوڑ کے چلا آتا، آج کا اگر کوئی پڑوسی ہوتا تو چھوڑ کے چلا آتا، مگر ان کے خون کی یہ لالی تھی، ان کے خون کی یہ برکت تھی جو اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے۔ قرآن تمہارے گھروں میں رکھا ہے اور تم کھیلیاں کھیلنے لگے ہو، عرسوں کا ماحول تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، محرم شریف کا ماحول تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جلسوں کا بھی کئی ماحول تم بگاڑنے پر آ جاتے ہو، مگر دکھ اور تکلیف ہمیں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے وہ تاریخیں پڑھی ہے۔ اب ذرا سنو پیارے، حضرت عاصم کے ساتھ میں 2 آدمی شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔
جاتے ہیں, 2 آدمی اور آگے بڑھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں, 2 صحابہ اور بڑے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہ اسلام کے شہید اب شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ, حضرت عاصم اکیلے رہ جاتے ہیں. حضرت عاصم بیچ میں ہے, 200 آدمی چاروں طرف سے ہیں, اور وہ عورت اس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے, تلوار ہے. وہ کہنے لگی عاصم یہ شراب اس لیے لے کر کے آئی ہوں, تمہاری کھوپڑی اتاروں گی, تمہارے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی. اللہ اللہ, حضرت عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نوجوانوں تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے, تمہیں کیا پتا ہے. او میری بہنوں, آج کے بعد تم موبائل غلط استعمال مت کرنا. او میری بچی, آج دنیا مسلمانوں کی بچیوں کو تھوک رہی ہے. ارے تو کیسی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اسلام کی شہزادی, میں تیرا بھائی ہوں, کوئی دشمن نہیں ہوں. آج کے بعد اس موبائل میں آگ لگا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بنیں گے. ہم مر سکتی ہے مگر اپنے جسم کا سودا نہیں کر سکتے, اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے, اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے, اپنی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے. ارے تو ایک ایک SMS میں بک جاتی ہے, تیرے موبائل میں کوئی ریچارج کرا دیتا ہے تو کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے تو تو اس سے بک جاتی ہے. ارے سوچ لے کہ ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز لڑکی کے پاس اس کی عزت ہے, اس کی شرم و حیا غیرت ہے. شرم و حیا غیرت اگر ختم ہو گئی اب تیری قیمت نہیں رہی, اب تو بیل بکری کی طرح ہو جاتی ہے. اب تو ناچنے والی عورتیں تم نے دیکھی ہوں گی, اگر اچھا آدمی دیکھ لے انہیں پلٹی ہو جائے گی, قے ہو جائے گی. ناچنے والی عورتیں بھی بہت میک اپ کرتی ہیں مگر بھلا آدمی اس گھر میں اگر آ جائے, وہ بھلے آدمی کے گھر میں آ جائے تو اس میں نحوستیں برسنے لگتی ہے. تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے. اللہ اللہ, وہ عورت کہہ رہی عاصم اب میں تیرے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی. اللہ اللہ, حضرت عاصم کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, تلوار نہیں ہے. قرآن پڑھ رہے تھے اور دلی دل میں کہہ رہے تھے مولا میری حفاظت کرنا, اے اللہ میری حفاظت کرنا, اے اللہ میری حفاظت کرنا. 200 آدمی گھیرے ہوئے ہیں. اس عورت نے جب حضرت عاصم پہ وار کیا تو حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے. اللہ اللہ, پھر حضرت عاصم کہہ رہے مولا میری حفاظت کرنا, اے اللہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ مجھے موت آ جائے گی, میں تو خوش ہوتا شہادت کی موت, مگر یہ میرے سینے پہ پیشاب کرے گی. اور یہ سینہ میرے نبی کے سینے سے ٹچ ہو گیا تھا, اسی سینے پہ نبی نے ہاتھ پھرایا تھا. میرا سر جس میں شراب پیے گی اس میں قرآن کی آیتیں, اے اللہ چاہے تو مجھے 1000 زندگیاں دیتا تب بھی میں تیری راہ میں شہید ہو جاتا, مگر آج میرے نبی کی عزت کا سوال ہے. جب اتنا کہا تو زمین لرزنے لگتی ہے. حضرت عاصم پہ جب دوبارہ وار کیا جاتا ہے حضرت عاصم کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. جیسے ہی دوسرا ہاتھ کٹا حضرت عاصم کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں دونوں. کہہ رہے یا اللہ میری حفاظت کرنا. اب وہ عورت کہہ رہی عاصم اب تجھے کون بچائے گا میری تلوار سے, اب میں تیرے سینے پہ پیشاب کروں گی اور میں تیری کھوپڑی کا پیالہ بنا کے اس میں شراب پیوں گی. آج کیسے نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں, ڈھول تاشے کاجے باجوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ جلسے کی کمیٹی ان کو مبارکباد پیش کرنا, انہیں تم دل سے مبارکباد دینا میری بہنوں. انہوں نے جلسہ کیا, سید آل رسول سہیل ملت کو بلایا, تم نے علی کو نہیں دیکھا, آج ان کے بیٹے کو دیکھو گے, آج ان کے بیٹے کو دیکھو گے اور انہیں مبارکباد پیش کرنا کہ ایسا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے. ذرا میری طرف توجہ دو. جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے وہ آپ جلوہ.
ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، تحیات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، شہزادے جی ماشاءاللہ، جب تک ان پہ درود نہ پڑھیں ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ واہ سبحان اللہ، اتنی بافیض خانقاہ ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اتنی بافیض خانقاہ ہے۔ بلگرام شریف سے ہوتا ہوا مہریرہ شریف، مہریرہ شریف سے جب برسا اعلی حضرت کی شکل میں، آج دیکھو پوری دنیا جانتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بافیض، بہت بافیض۔ اللہ پیر بہت ملیں گے، بہت آئیں، مارکیٹ ہے، دور دورہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، وہ موٹے موٹے کنٹھے پہنیں گے اور سلفے ماریں گے سڑا کے، اور دھواں نکلے گا جیسے بھٹے کی چمنی، اور منہ نحوست پرستی ہوگی، اور جیسے کسی کو دیکھے علی علی علی، اتنی پڑائی ہوگی ان کمبختوں کی۔ میں نے بتایا نہیں تھا، مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی تالاب میں شراب کے قطرے ڈال دیے جائیں، وہ پھر پانی خشک ہو جائے، اس پہ گھاس جمائے، میری بکری کھا لیں چر لے، تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ تو ان چرسیوں سے، ان شرابیوں سے، ان نشیڑیوں سے، اور یہ ہرا کپڑا باندھ کے، اور جو حسین ہری پٹی باندھ کے جو بےہودگی کرتے ہیں، ڈھول پہ اس قدر لپٹتے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے ہیں، میلوں میں جا کر کے لڑکیوں عورتوں کو ٹکرے مارتے ہیں، گھروں میں گوبر پھینکتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل توڑتے ہیں، کسی کا کار شیشے توڑتے ہیں۔ کیا ان سے حسین پاک اور حضرت علی خوش ہو جائیں گے؟ کیا پاگل ہوئے ہو؟ کیا ہو سکتے ہیں خوش؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ آل بھی ہیں ان کی اولاد میں سے، بے شک، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اب وہیں پہ پہنچو، بات کہاں چل رہی تھی؟ حضرت عاصم کی میں نے تاریخی ورق اٹھایا تھا، توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ، حضرت عاصم وہ عورت، اس کے ہاتھ میں، ہاں آجو، اب یہ کمیٹی والے آؤ، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان واحدی، واحدی دولا، آمد سیدی سرکار سہیل ملت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے اور علماء، انہیں قاری صاحب کو ڈالو، قاری بن بس بہت ہو گیا۔ مولانا کے چندے میں سے نہیں، کہیں سوچو اس میں سے کہہ رہے ہیں حضرت، اپنے پاس سے ایک ایک کرتا پیجامے بھی بنوا لیا کرو۔ جی ماشاءاللہ، بے شک، ماشاءاللہ، اتنی ٹیٹ پینٹ پہن کے آیا، بعد بعد ہار ڈال لیں جی، مگر بچہ ہمارا ہی ہے، اور کیا آرام سے بچہ بچے بھی ہمارے، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، سمجھے؟ اور ایک جگہ تو گھٹنے پہ پھٹوی پہن کے سٹیج پہ آ گیا، اور میں بیٹھا تھا، تو میں نے کہا یہ پھٹوی تو گھر رکھی آتے، یا پیمت لگوا لیتے، یا سلوی پہنی آتے۔ چلو بہرحال دیکھو، اصلاح تو سب کے لیے، یہ مت سمجھیے گا کمیٹی والے مجھے نذرانہ دیں گے تو انہیں نہیں کہوں گا، سمجھ میں آ رہی؟ اور کمیٹی والے کا نذرانہ بھی دیں گے تو اپنی زمین بیچ کے تھوڑی دے رہے ہیں کوئی، وہ بھی تو تم سے سب سے ہی لے رہے ہیں۔ اور یہاں تو اللہ کا فضل ہے، جو عرسوں کی بات بس کمیٹی ہوتی ہے، جو ابھی میں نے بتایا ان کی بڑی پٹائی ہوگی، ان کو تو قبرستان میں مرنے کے بعد بہت ہی مارا جائے گا، صحیح بتایا، بڑی پڑھائی ہوگی۔ بتاؤ کیوں؟ 3-3 لاکھ روپے اکٹھے کر کے، اور 2-2 لاکھ مطلب 90,000 روپے میں قوالوں کی پارٹی، اور پھر وہ جو قوالہ کی جو وہ ہے نا قوالی، کیا بولیں گے، قوالیہ، سمجھے؟ وہ تمہارا چورن چاٹ،
وہ جو ہے وہ تو 1-1 لاکھ روپے پہ آتی ہے. اس قوم کا پیسہ کیسے برباد کیا جائے. یہ کمیٹی والے کم سے کم تمہیں پیغام. اور بڑی بات یہ ہے یار, جن شہزادوں کا دیدار کرنے کے لیے ہم جیسے مولانا, اور ہم کیا بیکار اچھے مولانا لائن میں لگے رہتے, بینگلور سے, بمبئی سے, میں نے دیکھا ابھی یہ ہمارے ساتھ میں قاری ابو الحسن صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت شاندار نعت شریف بھی پڑھتے ہیں, یہ اللہ برکت عطا فرمائے, اور بہت خدمت کرتے ہیں جی ماشاءاللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے بہت خدمت, اور آل رسول کی خدمت میں اتنی محبت, اتنا پیار کرتے ہیں حضرت سے, اور کرنا بھی چاہیے. انہوں نے مجھے بتایا, میں ابھی بمبئی گیا تھا, حضرت نے حکم فرمایا تھا تو میں گیا. 17 تاریخ تھی قاری صاحب تقریباً. غیر مسلم کا عقیدہ دیکھو, اس کے یہاں اولاد, اس کے یہاں جنات تھے, جنات تھے. تم کہتے ہو اتنا موٹا تعویذ بنا کے نہیں دیا تھا, یہ نہیں کہتا کہ ایک ہنڈیا میں 5 انڈے, 10 پھول, 5 رنگ کی دال, 1.5 کلو دیسی گھی, اور ایک موٹا تازہ 25,000 کا بکرا, اور تمہیں بنا دیا فقرا. اس کا اتارا جائے گا. یار میری سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ اتارا ہے یا چڑھاوا ہے. یہ کچھ نہیں, حضرت نے دعا فرما دی, 2 قدم پتہ نہیں پہنچے تھے نہیں, خالی پڑھ کے چھو کر کے ایس کر کے تالی بجا دی. اس کے گھر میں حضرت موجود ہیں جی یہ, اور حضرت بتا رہے ہیں موجود ہوں. بمبئی میں گیا تھا, مفتی حنیف صاحب بھی موجود تھے. پھر اس کے گھر میں آواز نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے دادا حضور جی ماشاءاللہ. اب سید زادوں کی بات, اللہ نبی کے بچے یار, تمہارا چھوٹا سا بچہ کو ایسے چوم لے ہلکے سے تو تم مسکرا جاؤ گے, اور نبی کے بچوں کا ذکر ہوگا تو یہ سب رسول اللہ کو راضی کرنے کے اسباب ہیں. ان کے دادا حضور سید آل محمد ستر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے. سبحان اللہ. خانقاہ میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے. اچھا بچے پڑھ رہے تھے. اب جب پڑھاتے نا بچوں کے یاد نہیں ہوتا تھا تو چھڑی ہوتی تھی. جب بچوں کے اگر جس کا ذہن کمزور ہو جاتا تھا یا بھولا کرتا تھا اور اس کے یاد نہیں ہوتا تھا, جب سنتے تھے تو چھڑی اٹھاتے تھے اور تادیباً اس کو ایک مارا کرتے تھے. بس وہ مارنا تھا بیڑا پا, اور عادت کریمہ تھی اس کے بعد مٹھائی کھلایا کرتے تھے. ہے نہیں قاری صاحب, کیا کھلایا کرتے تھے بولو؟ مٹھائی. کون تھے وہ؟ آپ کے دادا حضور جو پیر طریقت جلوہ گر ہے, نام سید آل محمد سترے میاں رحمت اللہ تعالی. آپ کے والد محترم کا نام سید طاہر میاں صاحب ماشاءاللہ. سمجھ رہے, ان کا چہرہ بھی میں نے دیکھا. ان کی موجودگی میں خادم بن کے ایک مرتبہ میں نے تقریر کی تھی. حضرت نے بڑا دعاؤں سے ارے حضرت زبان میں وہ اثر تھا. حضرت کا تو سامنے ہے تو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں, جنہیں کتنی باتیں قاری ابو الحسن صاحب نے مجھے بتائی. خالی گئے ہیں جانا معمولی بات سمجھ رہے ہو. تمہارے یہاں بستی میں کمیٹی والے مبارکباد کلائے, اور یہ ان علماء کی محبت ہے ماشاءاللہ. خالی جانا ان کے باپ دادا کے نام آ جاتے ہیں نا تو شیاطین ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. اب سترے میاں نے ڈنڈا مارا. وہ بچے کہتے تھے نا جب ڈنڈا لگتا تھا تو درد تو ہوتا تھا مگر تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں چلتا تھا. اب کہتے تھے الماری پہ وہ مٹھائی رکھی ہے, اس میں ڈبہ ہے, اس ڈبے میں مٹھائی ہے, ذرا اٹھا کرامت دیکھو. ان کے دادا کی زبان بافیض سے کلمات نکل رہے, وہاں پہ مٹھائی رکھی ہے. بچوں کا خود کا کہنا ہے, بچے دیکھتے تھے تو کوئی مٹھائی نہیں ہوتی تھی. کہتے تھے سرکار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, مٹھائی نہیں ہے. تو آپ تھوڑے سے جلال میں آتے تھے اور کہتے تھے ذرا سنبھل کے دیکھو, اور جب دیکھتے
کہتے تو مٹھائی موجود ہوتی تھی. اور وہ جس نے کھا لی بس اس کا بیڑا پار. ایک شعر پڑھتا ہوں اسی میں, اجازت ہے؟ جی حضرت ماشاءاللہ. سننا چاہ رہے ہو شعر؟ جی ماشاءاللہ. آواز بھلے ہی کیسی ہو لیکن شعر اچھا ہے. ماشاءاللہ آواز بھی اچھی. تو نے پی پیالوں سے واہ سبحان. میں نے پی نگاہوں سے, تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. اللہ سبحان اللہ. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. ایک شعر اور پڑھوں, سننا چاہ رہے ہو؟ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. کیا نعرہ یاد نہیں کسی کو؟ سبحان اللہ. لگائیں نعرہ لگائیں. دیکھو کس کے یاد ہے؟ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول زندہ باز. واہ ہاں شہزادہ بلگرام. اللہ یا رسول اللہ یا رسول. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. اب وہ عورت اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور شراب کا مٹکا. دیکھو اب پریشان مت کرو, اب نوٹ دینے کوئی نہیں آئے گا. نوٹ بند, نوٹ بندی. توجہ رکھو میری طرف. ہاں تکلیف ہرگز نہیں. اب کوئی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بس اطمینان سے پیار سے سنو. آج موقع ہے حضرت کا دیدار کا. سبحان اللہ بولو. حضرت کا کیا کرو بولو؟ دیدار کرو. اب وہ عورت جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا, اس نے کیا قسم کھائی کہ عاصم کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹوں اور ان کے سینے پہ چڑھ کے پیشاب کروں, کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے شراب بھر کے 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں, ڈانس کروں. اللہ. حضرت عاصم ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا, دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. جب تیسرا وار کیا تو حضرت عاصم کا پاؤں بھی کٹ جاتا. جیسے ہی حضرت عاصم کا پاؤں کٹا زمین پر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں مولا میری حفاظت کرنا, اے اللہ میری حفاظت کرنا. یہ تاریخی ورق اس لیے تمہارے سامنے رکھا تاکہ پتہ چل جائے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں, تب اسلام ہم تک پہنچا ہے. تم جو اشارے پیٹ کھیلیاں کھیلنا شروع کر دیتے ہو, تم جو تماشا بنانا شروع کر دیتے ہو, تم میرے دشمن نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہارا دشمن ہوں جو میں ایسی باتیں کرتا ہوں تقریر میں جو تمہیں بتاتا ہوں. مگر کیا کروں,
बातें इसलिए बतानी पड़ती है, तुम अगर ये बातें पढ़े हुए होते तो तुम तो वहां पर रुकते भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम कह रहे हैं मौला मेरी हिफाजत करना। वो औरत नाचने लगती है, वो औरत डांस करने लगती है और अपने खुदा को पुकारने लगती है। खुदा उसका वो था जिसकी वो पूजा करती थी, अपने बुत को पुकारती है और कहती है आज मेरी दुआ कबूल होने जा रही है, मैं आसिम की खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी और बना करके शराब उसमें भर के पीऊंगी। 200 आदमियों से कहती है अपनी तलवारें नीचे कर दो, आज मेरा नाच तुम देखना, आज मेरा डांस तुम देखना। चारों तरफ से 200 आदमियों ने घेर लिया है। हजरत आसिम कह रहे हैं मौला मेरी हिफाजत करना। ऐ अल्लाह मुझे अपनी परवाह नहीं है, ऐ अल्लाह मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर मैं जो कर रहा हूं नबी के सीने से मेरा सीना टच हो गया था। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, हजरत आसिम पे जब वो वार करती है, हजरत आसिम का वो सा भी पांव कट जाता है। हजरत आसिम पे वार किया जाता है, गर्दन कट जाती है, शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये थोड़ी सी इसने चारों तरफ आदमियों में घूमती है, कहा देखो अब मैं इसकी खोपड़ी उतारूंगी, मगर जिसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए। जैसे ही वो औरत उधर जाती है और हजरत आसिम के खून की छींटे जब पत्थरों से टकराती है, वो छींटे निकली थी खून की, और वो खून की छींटे जब पत्थरों से टकराती है तो वो शहद की मक्खियां बन जाती हैं। अल्लाह ने शहद की मक्खियां बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम को शहद की मक्खियों ने घेर लिया और उन जालिमों को काट काट के पीछे हटा दिया है। वो औरतें रात भर औरत वहीं पे बैठी रही, आदमी भी 200 वहीं पे बैठे रहे कि जब रात का हिस्सा होगा, रात जब आ जाएगी तो ये जो थी, वरना उनकी लाश को जला दिया जाता, मगर क्योंकि उसने कसम खाई थी कि रात होगी अब शहद की मक्खियां उड़ जाएंगी, रात को इनका डंक कम हो जाएगा, मगर अल्लाह को हिफाजत करना था। शहद की मक्खियों ने घेर लिया। उधर मेरे नबी रो रहे थे, उधर मेरे नबी बता रहे थे आसिम आसिम आसिम, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह, उधर मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर हजरत आसिम की दुआ कबूल होनी थी। जब रात का हिस्सा हुआ, अल्लाह ने इतनी बारिश फरमा दी, इतनी बारिश फरमा दी, वो सबके लाशें मुबारक बहते हुए सीधे मेरे आका के यहाँ पर तशरीफ ले जाते हैं, ले आते हैं। जो वो दरिया बहा था, दरिया चला था, उस दरिया का नाम बहरे अतीक रखा गया है। अल्लाह अल्लाह, ये है ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है, मगर अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है लोगों। तो मैं ये बता रहा था, जहां पर जिना बढ़ जाता है, जहां पर अय्याशी बढ़ जाती है, जहां पर छोटे बड़ों का अदब खो देते हैं, जहां पर जाहिल आलिमों की बात, आलिमों से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, जहां पर बेपढ़ा पढ़े लिखे के मुंह लगने लगता है, बेटा बाप को सताने लगता है, बीवी शौहर से लड़ने लगती है, औरतें अपने दुपट्टे उतार देती है, जिस्म की नुमाइश करती है, तो अल्लाह ताला 3 अज़ाब भेजता है। या तो जमीन को फाड़ता है ताकि वो उसमें धंस जाए, या फिर आसमान से पत्थरों की बारिश करता है और बारिश के बाद उस कौम को बंदर बना दिया जाता है जो अल्लाह ताला का हुक्म अदूली करते हैं। अब जरा सुनो, और तीसरा वो होता है, उनमें से जो आसान अजाब होता है वो ये होता है, अल्लाह ताला उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, उन्हें हर हर कदम पे तकलीफ, हर हर कदम पे तकलीफ, हर हर कदम पे परेशानियां। अगर तुम्हें अपनी तकलीफ का समाधान ढूंढना है, अपनी तकलीफ को हटाना है, तुम्हें शरीयत मुस्तफा का पाबंद होना पड़ेगा, तुम्हें शरीयत मुस्तफा को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें ये खुराफातों से भागना और हटना पड़ेगा, ढोल ताशे गाजे बाजों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें नबी का दामन पक्के हाथों से पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, और
औरतों को पर्दे में रहना पड़ेगा। अरे औरत का मकाम क्या होता है तुम्हें क्या पता है? इसे क्या कम समझ रहे हो? औरत का ये मकाम है। वो औरत अगर अपने आप को पर्दे में रख ले, वो औरत जो कुरान पाक पढ़ ले और जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो अल्लाह का वली पैदा होता है, हाफिज कुरान पैदा होता है, आलिम रब्बानी पैदा होता है। और जब औरत बिगड़ जाती है तो पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है। मेरी बहन तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रख रहा हूं। कई मर्तबा मैं ये तकरीर ये वाकया बयान कर चुका हूं, मगर यहां पर आ रहा है मौका, महल ठीक हो रहा है, समझता हूं ये रख दिया जाए। आज ये जो बच्चियां अपने दुपट्टों को उतार करके अपने आप को बड़ा अच्छा समझती हैं, ये समझती हम मॉडर्न जमाने में आ गए, फैशनीले कपड़े पहन करके अपने आप को ये समझती है हम ऊंचे कल्चर में आ गए, अच्छे माहौल में आ गए। तू इनकी दादी सैयदा फातिमा से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तू हम सब की दादी सैयदा फातिमा से ज्यादा तेरा अच्छा कल्चर नहीं हो सकता। अब जरा देख, इस्लाम की शहजादियां सारी गलत नहीं होती हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसी ऐसी इस्लाम की शहजादियां हैं जो अपने शौहर के लिए दुआ कर दे तो वो कामयाब हो जाता है, अपने बेटों के लिए दुआ कर दे तो वो उसकी दुआ कामयाब होती है, अपने औलाद के लिए चाहे बेटी हो माँ बाप हो जिसके लिए अगर दुआएं कर दे तो वो कामयाब हो जाती है। और अगर ये बिगड़ जाए तो इससे पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता। जी बेशक, नारे तकबीर, अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी है, इस्लाम की दूसरी जंग है जिस जंग का नाम जंग उहद है। अल्लाह, ये वो जंग है जिसमें 70 सहाबा शहीद होते, हुफ्फाज़ कुरान शहीद होते हैं। मुसलमान कामयाबी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब माहौल पलटता है, माहौल तब्दील होता है, माहौल पलटता है, मुसलमान जख्मी हो जाते हैं। कोई इधर शहीद हुए लेटा है, कोई इधर शहीद हुए लेटा है, कोई इधर लेटा है। अरे मेरे नबी भी उस जंग में शरीक है। तुम जानते हो वो आका, वो आका, वो आका जिनके लिए कायनात बनाई गई थी, आज वो भी जंग में शरीक है। आप देख रहे हैं मेरे नबी के हाथ में तलवार है, लेकिन जालिम नबी को कत्ल करना चाहते हैं, जालिम सहाबा को कत्ल करना चाहते हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। ये जंग उहद की बात बता रहा हूं, मेरे नबी जंग में है। अरे जरा अपने नबी की बात तो सुनो। आज हम कितने दूर चले गए हैं, जलसों से अच्छी बातें नहीं सुन पाते। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ जाता है जिसका नाम इब्ने क़य्यिम है। मेरे नबी पर जब उसने वार किया, मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे। अरे खौद जानते हो क्या होता है? जंग में जो टोपी ओढ़ी जाती है उसके सामने जंजीरें लटकी हुई होती है, उसको खौद बोलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाते हैं, आगे से शीशा होता है, वो हवा रोकता है, मगर मेरे नबी खौद ओढ़े हुए हैं और तलवार हाथ में है। अब जालिम इब्ने क़य्यिम आ जाता है, मेरे नबी पे इतनी जोर से वार करता है, तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफें हुई है, आमना के लाल को कितनी तकलीफें हुई है। मेरे नबी पे जब उसने वार किया तो चेहरे पे जब वार करता है तो वो चेहरे की जंजीर के साथ इतनी जोर से ज़र्ब लगती है, जंजीर की दो कड़ियां मेरे नबी के रुखसार में दाखिल हो जाती है, मेरे नबी के रुखसार में घुस जाती है। किसी के कांटा लग जाए बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे नबी के चेहरे में यहां पर उस खौद की जंजीर जो थी उसकी कड़ियां इसके अंदर गोश्त के अंदर घुस जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी भी एक तरफ को लेटे हुए हैं, लेकिन जब पता चला मदीने की औरतों को कि हमारे जियाले शहीद होने के करीब है, और इस्लाम की शहजादियों औरतों को ये तुम समझती हो कि इस्लाम में औरतों का मकाम कुछ नहीं है, औरतों का हिस्सा कुछ नहीं है। जरा देखो आज
تو مارکیٹ کو بھاگتی ہے, آج تو میلے ٹھیلوں کو بھاگتی ہے, آج بیاہ شادی میں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, مگر یہ عورتیں تھی, انہوں نے اپنی چادر اوڑھی ہے اور جنگ کے میدان میں آ جاتی ہے. ان عورتوں میں آنے والی ان کی دادی سیدہ فاطمہ تھی, سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ آ جاتی ہے. جب پتا چلا میرے ابا کی طبیعت ناساز ہے, اللہ اللہ ذرا سناؤ, جیسے ہی سیدہ فاطمہ آتی ہے, جب دیکھا تو فاطمہ کہہ رہی ابا جان, ابا جان, ابا جان آپ کو کیا ہوا ہے, ابا جان ذرا مجھ سے باتیں کریے, ابا جان اتنی پیاری بیٹی کہہ رہی ابا جان مجھ سے ذرا دو باتیں کر لیجئے. میرے نبی کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. ارے تمہیں کیا پتہ کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اللہ فاطمہ کہہ رہی ابا جان, ابا جان اپنی آنکھیں کھولیے. اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ ایک طرف ہے کیونکہ وہ اہل بیت کی شہزادی ہے. اللہ اللہ ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر میں حضرت جبریل بھی آنے کے لیے اجازت چاہتے تھے, حضرت جبریل بھی اجازت مانگتے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب آتے ہیں, میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. نبی بولے ابو عبیدہ بن جراح ذرا یہ کڑیاں نکالو. اللہ اللہ یہ صحابی پریشان ہو گئے, آقا کے کڑیے کیسے نکالوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ہاتھ سے وہ زنجیر پکڑی اور خود پہ ہاتھ رکھا, اور جیسے ہی وہ کڑیے کھینچنا شروع کی ہے, میرے آقا کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ہونے لگے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ رک گئے. کہا آقا میری ماں پہ قربان, میرے بابا پہ قربان, میری اولاد آپ پہ قربان. آقا آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. او نوجوانوں, آج تم نے کھلواڑ بنا رکھا ہے. ذرا دیکھو میرے نبی کہہ رہے ابو عبیدہ نکالو, ابو عبیدہ نکالو. اللہ حضرت ابو عبیدہ نے پھر کوشش کی, دوبارہ پھر انہوں نے زنجیر کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد ہاتھ لگا کر کے جب کھینچا, طاقت لگائی, تو میرے نبی کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات دیکھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے پھر ہاتھ رک جاتے ہیں. کہ آقا آقا سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, آپ کو تکلیف ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا. آقا میں مجبور ہوں, کیا کروں آقا, کیسے نکالوں حضرت, کیسے نکالوں. ابو عبیدہ نکالو. ابو عبیدہ اب وہ تکلیف کو دیکھ رہے ہیں. دو روایتیں ہیں, ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھی تاکہ میں نبی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤں, کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھ رک جائے, کیونکہ وہ اندر ہے تو اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اور دوسری روایت یہ ہے میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے دانتوں سے جب وہ زنجیر پکڑ کے اور خود پر ہاتھ لگا کر کے جب طاقت لگائی ہے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. کسی طریقے سے وہ زنجیر نکلی. اللہ اللہ جیسے ہی زنجیر نکلی خون کا فوارہ آیا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہٹ گئے. سیدہ فاطمہ آ گئی اور اپنا دوپٹہ لے کر کے, اپنا آنچل لے کر کے بابا کے زخم پہ رکھ دیا. ابا ابا جان, آقا مجھ سے باتیں کرو. اب میرے نبی نے باتیں کرنا بند کر دی. میرے نبی بول نہیں رہے, میرے نبی خاموش ہیں. سیدہ کی سانسیں رک رہی ہے, سیدہ کی سانسیں رکنے جا رہی ہے. ابا ابا مجھ سے 2 منٹ کے لیے باتیں کر لو. ارے وہ بیٹی ایسی بیٹی تھی, اگر دعا کر دیتی تو آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں, اور اگر یہ دعا کر دیتی ہے اللہ یہ زمین کو پھاڑ دے اور ان ظالموں کو دھسا دے, تو سارے ظالم دھس
जाते, मगर वो साबिरा बेटी थी, वो सैयदा जाहिदा बेटी थी। अल्लाह अल्लाह, अब कह रही है अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, जरा आंखें खोलिए। मेरे नबी आंखें नहीं खोलते हैं। सैयदा अपना दुपट्टा पानी में भिगो करके मेरे नबी के यहाँ लगा रही है ताकि खून रुक जाए। ओ नौजवानों, आज तुमने उर्सों का, मेलों का, ठेलों का, मुहर्रम का ये सारा माहौल बिगाड़ के रखा है। तुम्हें नबी का वास्ता, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज पक्की सच्ची तौबा कर लेना और उसी फातिमा के जियाले सैयदा तैयबा जाहिदा और ज़हरा बतूल के शहजादे, जिनकी रगों में किसी माई के लाल का इनके बारे में इख्तिलाफ नहीं है। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, पूरी दुनिया को, मौलवियों को, किसी को चैलेंज कर दो, चाहे अपना हो या गैर हो, कोई माई का लाल इनके नसब पे उंगली नहीं उठा सकता है। ये वो सैयदा, ये वो मौला कायनात हजरत अली के शहजादे हैं। आज तुम किस्मत वाले हो, इनके हाथ में हाथ दे देना और इनसे मुरीद हो जाना और दिल ही दिल में कहना, कहना रसूल, हमने हुसैन को तो नहीं देखा, हमने हसन को तो नहीं देखा, हमने मौला कायनात के शहजादे, उनके पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं देखा, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को तो नहीं देखा, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक को तो नहीं देखा, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, नीचे तक गौसे पाक सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को नहीं देखा, मगर हमने उन्हीं के बेटे सुहेल मिल्लत को देखा। हम इनके हाथों में बिक गए और ऐसे हो जाओ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अनवार। वह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे सय्यदी सरकार सुहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या पता है जिस घराने के लिए ताजुश शरिया खड़े होते, अरे ताजुश शरिया क्या, सरकार मुफ्ती आजम, सरकार मुफ्ती आजम के आला हजरत, समझे, मिलाई सदका। मालूम नहीं, एक शेर से तुम्हें पता चल जाएगा जो इनके दादा के बारे में कहा, तुझसे सग, तुझसे दर, क्या बोलो, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये तो औलाद है, वाह, ये तो बेटे हैं, ये तो सग के माना फारसी में कुत्ते के आते हैं। मशहूर बात है, तुमने सुनी होगी, गौसे पाक की खानका लंगर खाना चलता था, वहां पे कुत्ता रहता था। आला हजरत, ये आज का जो मौलाना ना, जो दो उल्टी सीधी किताबें पढ़ लेता, मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता है और खुराफात बकवासी करता है, ये वो मौलाना नहीं थे, ये आला हजरत थे। जी माशाअल्लाह। वो कहते हैं, कहते तुझसे दर, निस्बत देखो, दर कोई औलाद नहीं है, खून नहीं है मौला कायनात का, क्या बात, फातिमा का उसमें दूध नहीं, अली का खून नहीं, निस्बत तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अल्लाह, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो कमेटी वालों ने, कारी साहब ने, मौलाना जली साहब आले रसूल को लाके बिठा दिया, माशाअल्लाह, नबी के शहजादे को ला करके बिठा दिया है कि अब हम दुरूद भी इन पे पढ़ेंगे और जूते चप्पल भी नहीं के उठा के सर पे रखेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हम अब नाकारा नहीं, हम लावारिस नहीं, किसी का कोई नहीं होगा, हमारा सिलसिला उन बुजुर्गों से जुड़ा है। जब हम एक सुहेल मिल्लत की कड़ी पकड़ेंगे तो ये नौ मौलाए कायनात हजरत अली फातिमा तक जाएगी और फातिमा बाबा की चौखट पे खड़े होकर के अपनी औलाद के बारे में, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम ऐसे वैसे नहीं, माशाअल्लाह, समझ में आ रही है बात, जहन में रखना, जाना नहीं कोई, मौका है, थोड़ी देर मेरी तकरीर और सुनो।
सोच रहे होगे कि खत्म कर दूं, मगर हजरत की भी थोड़ी नहीं, इनका तो एक एक जुमला भी भारी होगा। हजरत की भी आज तकरीर होगी, जितना चाहेंगे हजरत उतना आज फैज बांटेंगे। और यार जब वो एक कुत्ता गौसे पाक के इनके दादा अबू अजदाद वहां पर रह करके कामयाब हो गया, तो ये कारी अबुल हसन साहब कभी तो यार इन पे प्यार। अभी ना हजरत अपने ड्राइवर से यार इतने, मैं चेहरे को देख रहा कसम से माशाअल्लाह, यही चीज होती है, मतलब इतने प्यार से बातें कर रहे हैं, इतने प्यार। क्या नाम है? अरशद नाम, इतने प्यार से, मतलब इतनी प्यारी बात, इतनी दिलजोई की बात, इतनी अच्छी बात बता रहे थे, ऐसा लगता था कि काश इस जगह पे मैं होता, काश इस जगह पर क्या होता, मैं होता। और कारी अबुल हसन साहब से और मौका पड़ता डांट भी लेते, और हक है उनका। ये कपड़ा देखो, झाड़ रहा हूं मैं, ऐसे झटक रहा हूं, दुश्मनी है मेरी इससे। ये देखो मामा ऐसे झाड़ रहे हो, दुश्मनी है, प्यार है। मैं ये चाहता हूं इस पे जरा सा तिनका भी ना हो, ये चाहते हैं मेरी खानकाह में कारी अबुल हसन रहने वाला जरा सी भी खराश ना है। और इंशाअल्लाह इनके अब्बा हुजूर की मनकबत कारी साहब से जरूर पढ़वा जी माशाअल्लाह, ताहिर मिल्लत, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो भी आ गए शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम राशिद रजा मरकजी। जी हाँ जी हाँ, इनका भी सुनेंगे, समझ में आ रही बात? बस क्योंकि 2 बजने वाले हैं और हजरत की तकरीर होनी है, और मैं कहूंगा, हुक्म तो नहीं कर सकता हूं हजरत की तरफ से अरीजा, लेकिन कारी साहब से मनकबत जरूर होगी। आपके अब्बा हुजूर, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने, यार इतने प्यारे थे, सही बता रहा हूं मैं हजरत, सच है, इतने, अगर कोई आलिम बोलता था ना, मैं खुद एक प्रोग्राम में, वो अल्ताफ वाहिदी मौजूद है शायद यहाँ, मुझसे मिले थे भी, कहीं होंगे यहीं पे, तो उन्होंने बुलाया था मुझे भी तकरीर करके, फिर मुझे बुलाया वहां पे तख्त पे बिठा करके मुझको खिलाया, जो चीज वहां पे नमकीन रखी, इतने यार सैयदों के घराने की बात ही अलग होती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत खुश और परहेजगार है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। मैंने जो बातें कही हैं शुरू में थोड़ा डांटा, यार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, माफ करना, तुम उठ के भाग रहे थे, जम इधर उधर कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ा था। बोलो आज के बाद सब लोग अच्छे काम करोगे, बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, और मौका है आज आले रसूल के हाथ में हाथ दे दोगे, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हुई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।